جاد گجر صاحب، پیر اشرف رسول صاحب، حاجی نواز صاحب، عارف خان سندھیلا صاحب اور فاروق آباد شیخو پورہ کے میرے عظیم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس شدید سردی کے موسم میں آپ گرم لحاف اوڑھ کر میری مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے اپنے جوش اور جذبے سے میرا خون گرما دیا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کا خون گرماؤں گا حقائق کے ساتھ انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، 8 فروری کی آمد ہے اور یہ الیکشن کوئی عام الیکشن نہیں ہے۔ یہ الیکشن جس طرح آج آپ سردی کے موسم میں یہاں پر سامنے آپ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اندر بھی اور باہر بھی، اس طرف بھی اور اس طرف ہے، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے 8 فروری کو پولنگ بوتھوں پہ آنا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، غربت، بے روزگاری اور ناخواندگی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور نوجوانوں کو یہاں پر میں ہزاروں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، اور پاکستان، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں تیل نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نوجوان بچے اور بچیاں اس قوم کو عطا فرمائی ہیں جو بہت قابل ہیں، بہت ذہین ہیں، بہت محنتی ہیں اور پاکستان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے پاکستان تیل نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، گیس نہیں تو کوئی بات نہیں، یہ نوجوان پاکستان کا سرمایہ افتخار ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان امیر بنے گا انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ نے 8 فروری کو جب ووٹ ڈالنا ہے تو دیکھنا ہے کہ یہ لیڈر، اس کا ماضی کیا ہے اور آگے جو وعدے کر رہا ہے اس کا کیا حساب ہے۔ میرا لیڈر، میرا قائد محمد نواز شریف ہے، جس نے، اور آپ لوگ گواہ ہیں، شیخو پورہ کے غیور عوام اس بات کے گواہ ہیں کہ 2013 میں 20 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ یہ کسان، ان کے وہاں پر زمینوں میں ٹیوب ویل نہیں چلتے تھے، زراعت پیلی ہو گئی تھی، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نہیں نکلتا تھا اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے۔ میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کیا۔ میرا لیڈر نواز شریف جس نے پاکستان کے اور پنجاب کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو، جنہوں نے تعلیم میں فرسٹ ڈویژنز حاصل کی، ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیا۔ میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے پاکستان کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا۔ میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے
جس نے اس ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کروایا. میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے پاکستان کے اندر اور پنجاب میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے لیے اربوں روپے کے وظائف دیے. میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے ہسپتالوں میں مفت غریب اور یتیم کا علاج مفت کروایا, جس نے پنجاب کے ہسپتالوں کو جدید بنوایا, جس نے ہسپتالوں میں سی ٹی سکین جیسی مشینیں, مہنگی مشینیں وہ لگوائیں اور غریب اور یتیم کو مفت سی ٹی سکین اور ایکس رے کی سہولت مہیا کی. میرا لیڈر نواز شریف جس نے پاکستان کڈنی اور لیور انسٹیٹیوٹ بنایا, اور میں جہاں پر پورے پاکستان سے مریض آتے ہیں اور ان کا جگر کا اور گردے کی پیوند کاری ہوتی ہے, غریبوں کا وہاں پر علاج مفت ہوتا ہے, امیر آدمی سے پیسے لیے جاتے ہیں. وہ کون تھا جس نے پی کے ایل آئی کا بیڑا غرق کر دیا؟ وہ کون تھا جس نے ہسپتالوں میں ادویات جو مفت ملتی تھی اس کا خاتمہ کر دیا؟ وہ کون تھا جس نے سی ٹی سکین کے اوپر 3-3 ہزار 5-5 ہزار روپے کی فیس لگا دی؟ وہ کون تھا جس نے تعلیمی وظائف ختم کر دیے؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں اور نوجوان ساتھیوں, یہی وہ سوال ہیں جن کا جواب آپ کو آتا ہے, اور یہی جواب وہ پرچی کے اوپر آپ شیر پر مہر لگائیں گے. تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو آپ نے اگلے 8 فروری کو الیکشن میں کامیاب کرا کر وزیر اعظم منتخب کروایا, تو میں آپ سے اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم جان لڑا دیں گے اور اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو تعلیم دیں گے, لیپ ٹاپ دیں گے اور ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دلوائیں گے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, لوگ مجھے کہتے ہیں شہباز شریف تم نے جب پنجاب میں تم خادم اعلیٰ تھے تو یہ کام کیے. میں نے کہا وہ کام میں نے نہیں کیے. سن لو میری بات میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں. 9 مئی کا واقعہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا. 9 مئی کا واقعہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا. کیا مجھے بتائیں, ان شہیدوں کے بچے, وہ شہید جو دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں انہوں نے پیش کی اور شہادت کا جام نوش کیا, انہوں نے ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا, مگر اپنے بچے یتیم ہو گئے, اپنی بیوی بیوہ ہو گئی اور اگلے جہان چلے گئے. 9 مئی کے واقعات کے بعد ان شہیدوں کے بچوں اور ان کے عزیزوں پر کیا گزری ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے جس کا آپ نے 9 مئی کو جواب دینا ہے. آپ نے ووٹ کی پرچی کو پر مہر لگا کر. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, کشکول 76 سال گزر گئے ہیں کہ کشکول ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارے قرب و جوار میں جو ممالک ہیں وہ ہم سے آگے چلے گئے, اور ہم اسلامی رفائی مملکت حضرت قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا, جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں, آج ان آپ کے آباء و اجداد, آپ کے بڑوں نے جو قربانیاں دیں, آنکھوں میں ان کی روحیں بھی تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. ہندوستان سے آتے ہوئے بڑے بڑے دریا سرخ خون کے عبور کیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج 8 فروری کو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے
اور کون پاکستان کا معمار ہے، کون پاکستان کے اندر زہر گھول رہا ہے اور کون دلوں کو جوڑ رہا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ نواز شریف اب خالی سیاستدان نہیں، وہ ایک مدبر ہے اور وہ دلوں کو جوڑنے آیا ہے، محبت کے پھول برسانے آیا ہے اور پیار اور محبت، محنت کی عظمت کو اجاگر کرنے آیا ہے۔ اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سے فاروق آباد کے عظیم بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آپ گواہ ہیں کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھا اور میں اس کا یہاں پر نمائندہ تھا تو اینٹوں کے بھٹوں سے جو بچوں سے مشقت لی جاتی تھی، ان کے اوپر جو جبر ہوتا تھا، اس کو کس نے ختم کرایا تھا؟ بولو، کس نے ختم کرایا تھا؟ آواز کس نے ختم کرایا تھا؟ وہ اینٹوں سے جو بچوں سے محنت کرائی جاتی تھی، ظلم کیا جاتا تھا، کس نے ختم کرایا تھا؟ اینٹوں کے بھٹوں سے نواز شریف نے، اور ہزاروں بچوں کو وہاں سے نکال کر ان کے ماں باپ کو وظیفے دیے، اور ان بچوں جن کے کاندھوں پر مٹی اور گارا لدا جاتا تھا، وہ سب میلے کچالے کپڑے اتروا کر ان کو اس سردی میں گرم کوٹ دیا، پتلون دی اور کتابوں کا بیگ دیا اور ان کو اسکولوں میں بھجوایا، ان کو وظیفہ دیا، ان کے ماں باپ کو وظیفے دیے تاکہ وہ جو مزدوری کرتے تھے وہ بچے، ان کا کچھ ان کو کمپنسیشن مل جائے۔ یہ وہ نواز شریف ہے، یہ وہ مسلم لیگ نون کا دور ہے۔ اور اگر پچھلے جو بربادی ہوئی اس ملک کی، ہمارے جو برادر ممالک تھے ان سے ہمارے تعلقات برباد ہو گئے، دوسرے ممالک سے تعلقات برباد ہو گئے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، اگر ہم نے برادر ممالک سے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں اور یہاں پر لاکھوں نوجوانوں کو بہترین ٹیکنیکل تعلیم دلوا کر، ان کو لیپ ٹاپ دے کر، ان کو ہنر دے کر یہاں پر ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے آپ نوجوان بچوں کے لیے، میں کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا، یہ آپ کو نواز شریف نے ماضی میں کر کے دکھایا ہے۔ کوئی بول بچن آپ کے سامنے میں سنانے نہیں آیا، آپ کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے اس صوبے میں، اس ملک میں یونیورسٹیاں بنائی گئی، اور آپ کو میں آج یقین دلاتا ہوں کہ اگر نواز شریف کو آپ نے چوتھی مرتبہ اپنے ووٹوں سے اور آپ نے اپنی دعاؤں سے، ماؤں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے، آپ نے نواز شریف کو آپ نے وزیر اعظم بنوایا، تو پھر ہمارا آپ سے وعدہ ہے، کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن خدا کی قسم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اس ملک کے، اس صوبے کے بچوں اور بچیوں کو بہترین تعلیم دلوا کر باہر کے ممالک میں جائیں گے، وہاں پر آپ عزت پاکستان کی کروائیں گے، محنت کریں گے اور اربوں ڈالر پاکستان بچھوائیں گے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ ہم نے گالی گلوچ، دشنام دروازی اور الزام تراشی نہیں کی، جنہوں نے کی ان کا اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ ہم آج یہاں پر آئے ہیں شیخوپورہ کے عظیم بزرگوں اور بھائیوں، یہ کہنے کے لیے میں آپ کو نواز شریف کا پیغام دینے کے لیے کہ 8 فروری کو آگے بڑھو اور دماغ سے اور اللہ کو یاد کر کے صحیح فیصلہ کرو اور شیر پر مہر لگاؤ، تو پھر کیا ہوگا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ مجھے کہتے ہیں کہ شہباز شریف، پنجاب میں تو تم نے مہنگائی نہیں ہونے دی تھی، جب تم وزیر اعظم بنے تو مہنگائی کا دور تھا، میں کیوں غلط بات کروں؟ یہ بات درست ہے، مگر جواب سن لیں کہ پچھلی حکومت نے
4 سال पेट्रोल की कीमतें आसमानों पे चली गईं दुनिया में, और पिछली हुकूमत ने बेदर्दी से कौम का मसाइल बहाए और हमने उसको हल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किसी जगह हमें कामयाबी हुई, किसी जगह कामयाबी नहीं हुई। मगर ये तो याद करो कि 2017 में चीनी की कीमत 35 रुपए थी, 2017 में आटे की कीमत 52 रुपए थी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुन लो मेरी बात। आज अगर पाकिस्तान को दिवालियापन से हमने अल्लाह के फजल से जो बचाया, अगर ना बचाते तो क्या होता? पेट्रोल के पंपों पर पेट्रोल न मिलता, लंबी लाइनें होती, बैंकों के ऊपर खातेदार चढ़ दौड़ते और फैक्ट्रियां बंद हो जाती, खाद ना मिलती और मरीजों के लिए दवाइयां ना मिलती, और पाकिस्तान की बरामदात वो तबाह हो जाती। पाकिस्तान की बरामदात ना होती, सड़कों के ऊपर लाखों लोग आके एहतजाज करते, बलवे होते, घेराव होते। मैंने दिन रात हमने कोशिश की और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। मुझे लोगों ने कहा कि सियासत के ऊपर बहुत नुकसान होगा। मैंने कहा खुदा की कसम, ऐसी सियासत बाहर में जाए, अगर रियासत न रही तो सियासत कहाँ की, रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। एक दो बार 100 मरतबा कुर्बान करेंगे। हजारों लोग जमे खड़े हैं शदीद सर्दी में, उसको एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ गरमाइश आ रही होगी, लेकिन बड़ी सर्दी है और इसमें आपने मेरी ये टूटी फूटी अल्फाज में बात सुनी। मैं आपको आखिर में कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अजमत के लिए, हजरत कायद आज़म के ख्वाब को पूरा करने के लिए, अपने बुजुर्गों की, शहीदों की कब्रों की आबियारी के लिए 8 फरवरी को आगे बढ़ो, पाकिस्तान का नाम बढ़ाओ, शेर पर मोहर लगाओ, पाकिस्तान को अजीम बनाओ। पाकिस्तान को अजीम बनाओगे? पाकिस्तान को अजीम बनाओगे?